जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. First of all, welcome to everybody to join the group of the Young Professional Program. तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. My name is Dr. Mohammad Shahid Utar and I am basically a group president of 3D Group as well as the accredited trainer of different bodies internationally and locally as well. آپ یہ میری پروفائل دیکھ سکتے ہیں کہ میں تقریباً 22 سال سے اس فیلڈ سے منسلک ہوں اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ کنسلٹنگ سروسز کے ساتھ بھی آلریڈی کام کر رہا ہوں. ایجوکیشن سے آلریڈی ایک گہرا تعلق. تو پہلے ظاہر بات ہے کہ بتانا ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہماری سلوشنز ہیں. آپ بہت سارے لوگ یقینی طور پر اس لیے آئے ہیں کہ یہ جان سکیں کہ ینگ پروفیشنل پروگرام ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں گا کہ پہلے یہ پروگرام کیوں بنایا گیا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں آپ کے کچھ نارمس ہیں ہمارے پاس. آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. اپنے مائک کو اپنے آلریڈی جو ہے آپ کیمرہ وغیرہ کو آف کر کے رکھیں گے تو آپ کو بینڈ وڈتھ بہت اچھی ملے گی اور آپ کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر آواز سنائی دے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ اس کو فالو کریں گے. اس کی ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی. میرا تعلق جو ہے وہ ایجوکیشن اور کنسلٹنگ سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور میں پروفیشنل ٹریننگ میں انوالو ہوں تقریباً 22 سال سے. پاکستان سے باہر بہت کام کیا. اس کے بعد آبویسلی پاکستان میں بھی بہت زیادہ کام کیے. آلموسٹ 1500 پلس پروجیکٹس کیے اور دنیا کے مختلف 30 سے 35 کنٹریز میں کام کیے. پاکستان میں 2006 میں واپس آیا اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور کمپنی سٹارٹ کی دیٹ از 3D ایجوکیٹرز. وائی دا نیم آف 3D ایجوکیٹرز؟ کیونکہ ہماری دو کمپنیاں پہلے سے 3D سولوشنز اور 3D ٹیکنالوجی کام کر رہی تھیں تو وہ آلموسٹ ہم لوگ اس میں جو ہے وہ 3D ایجوکیٹرز سے لائے کہ ہم 3 ڈائمینشن ٹریننگ کرانے چاہ رہے ہیں. اس وقت ہم تقریباً 1 لاکھ لوگوں سے زیادہ کو ٹرین کر چکے ہیں اور یہ 3D ایجوکیٹر پاکستان میں، انگلینڈ میں، صومالیہ میں اور سری لنکا میں موجود ہیں. اس میں 16 انٹرنیشنل باڈیز کے پارٹنر ہیں جس میں مختلف ٹریننگ آفر کرتے ہیں ان باڈیز کے حوالے سے. تھوڑا سا ایک آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہ ہم کتنے ڈومین میں کام کر رہے ہیں اور پھر ہم ینگ پروفیشنل پروگرام کی طرف آ جائیں گے. جیسے کہ ہمارے پاس مینجمنٹ ریلیٹڈ سے بہت سارے پروگرامز موجود ہیں اور مینجمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائک پروجیکٹ مینجمنٹ، سپلائی چین مینجمنٹ اینڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ، کوالٹی مینجمنٹ، IT مینجمنٹ اور جنرل مینجمنٹ کے بے تحاشا کورسز ہیں جس کی آپ کو ڈیٹیل ہماری ویب سائٹ پر یقینی طور پر ملے گی. اینڈ دین اسی طریقے سے ہمارے IT کے، انفارمیشن سیکیورٹی کے، سائبر سیکیورٹی کے، اس کے آڈٹ کے، SAP کے، اوریکل ERPs کے، پروگرامنگ، نیٹورک، گرافکس، لاٹ آف پروگرام. پھر ڈیٹا سائنسز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، انٹرنل آڈٹ، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، بینکنگ، ٹیکسیشن، ہیلتھ اینڈ سیفٹی، فوڈ سیفٹی، لیڈرشپ پروگرامز، انجینئرنگ پروگرامز، مارکیٹنگ پروگرام، ڈیجیٹل مارکیٹنگ پروگرام، لیڈ آڈیٹر، ووکیشنل پروگرام اور اب ینگ پروفیشنل پروگرام. ساتھیوں میں آپ لوگوں کو بہت اہم ترین بات بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. آپ ہمارے ساتھ کیسے اپنا کیریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں. زندگی میں جب ہم کام شروع کرتے ہیں، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، آپ دیکھتے رہیے، ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. اصولی طور پر ہمارا بہت سارے لوگوں کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ہم جب اپنی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھی جاب حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مقاصد میں سے ایک مقصد ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پڑھائی کو اگر پڑھائی سمجھ کے کریں اور وہ نالج سیٹ حاصل کریں تو آپ کو خود بخود نوکری بھی ملے گی اور خود بخود کام بھی چلے گا. اب ہوا یہ کہ جناب آپ نے زندگی کے پہلے تو 10 سال لگائے میٹریکولیشن کیا، پھر آپ نے 2 سال لگائے انٹر کیا،
پھر آپ یونیورسٹی چلے گئے، یونیورسٹی میں آپ نے یا تو 2 سال لگائے یا مزید آپ نے 4 سال اس کے اندر لگائے، ٹھیک ہے. اور اس 4 سال میں ہوا یہ جناب کہ جب وہ کر کے نکلے تو پتہ چلا جناب کہ وہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اور وہ جو چیزیں جو آپ نے اس میں کام کیا ہے، وہ تمام چیزیں جو آپ بہت دل لگا کے گریڈ لے کے نمبروں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آئیں، ٹھیک ہے، اور وہ جی پی ایس لے کر آئیں، لیکن مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جناب کہ وہ ٹیکنالوجی یا وہ میتھڈالوجی بالکل ہی آبسولیٹ ہو چکی ہے، اس کا کوئی اس وقت یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا، میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو کائنڈلی ابھی جوائن کر رہے ہیں ہمیں، وہ پلیز جو ہے وہ اپنا مائک بند کر لیں تو ذرا بہتر ہوگا، آواز سب کو سنائی دے گی بہتر طور پہ، نہ ڈسٹربنس ہوگی. اوکے جناب، پلیز اپنا مائک بند کر لیں. کسی صاحب نے مائک کھولا ہوا ہے، ویری جی تھینک یو. اچھا جی، پلیز اپنا مائک بند کر لیجئے آپ لوگ. اوکے، سو اب آ جاتے ہیں ہم ینگ پروفیشنل پروگرام کو. یہ ینگ پروفیشنل پروگرام جناب میں نے کیوں محسوس کیا کہ اس کو ڈیزائن کروں اور آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ یہ پروگرام میں صومالیہ اور سری لنکا میں لانچ کر چکا ہوں اور وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم یہ لانچ کر رہے ہیں. ہماری یہاں پہ خوش نصیبی موجود ہے کہ وی آلریڈی ہیو اے پرسن ان دس میٹنگ ایز ویل، مسٹر عمار جعفری صاحب. میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام کو جوائن کیا ہے اور وہ بھی اس پروگرام کو آگے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. عمار جعفری صاحب ہمارے پاس جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہمارے بہت معتبر ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں. از اے ڈی جی فارمر ایف آئی اے، اور ہمیں لے کے چل رہے ہیں. یونیورسٹی پلس کا پروگرام بھی لانچ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں کنیکٹ ہوں گی. اس پروگرام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پروگرام اس لیے محسوس ہوا جناب کہ ایک لیڈرشپ پہ ڈیزائن کیا ہوا پروگرام ہے. اچھا، اب وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں، پڑھنی ہیں، اور جب آپ اس کو پڑھ کے نکلتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹائم آپ کے پاس بڑا شارٹ رہ گیا ہے. جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جتنی تیزی سے آپ کے پاس جو ہے وہ نئے سسٹمز آ رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ایک دم سیکھنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے. اور یقینی طور پر بہت سارے لوگ یونیورسٹی سے پڑھ کے نکل رہے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ یار جو ہم پڑھ کے نکلیں وہ تو ہمیں جو ہے وہ مارکیٹ میں کوئی پوچھ نہیں رہا. اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے ان کے پاس کچھ فائنینشیل پرابلمس رہیں یا وہ زندگی میں وہیں انٹر تک رہ گئے یا میٹرک تک رہ گئے، تو ان کے پاس کوئی آگے بڑھنے کے چانسز نہیں ہیں. یہ پروگرام ایسا ڈیزائن ہوا ہے کہ یہ سب کو ایک بہترین اپرچونٹی پرووائڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اب آ جائیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے جناب کہ ہم ٹاپ لیڈرز پیدا کرنا چاہتے ہیں، آئی ٹی میں بھی اور مینجمنٹ میں بھی، جو آپ کو مارکیٹ میں جاب بھی دلائیں گے اور آپ کو لیڈر بھی بنائیں گے، ایون دو کہ وہ آپ کو انٹرپرینور بھی بنائیں گے. تو یہ بہت سارے ایسے ایسپیکٹ ہیں جو اس کے اندر، اس پروگرام کے اندر پورے ہو رہے ہیں، جو میں ابھی آپ کو آگے دکھاتا ہوں. اوکے جی، سب سے پہلے آپ آ جاتے ہیں کہ لیڈرشپ پروگرام کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے بڑی خصوصیات اس کی یہ ہے کہ وی ایکچولی آر ٹاک اباؤٹ دی لرن لیٹسٹ اینڈ اپڈیٹڈ نالج سیٹ اینڈ میتھڈالوجیز آف دی مینجمنٹ. دنیا کی جو اس وقت لیٹسٹ ترین میتھڈالوجیز آ رہی ہیں جو مینجمنٹ سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں، سب سے پہلے تو اس پروگرام کا وہ پارٹ ہے. دین لیٹسٹ ٹیکنالوجیز جو آئی ٹی سائٹ سے آ رہی ہیں وہ بھی اس پروگرام کا پارٹ ہیں، رائٹ. پھر ہمارے پاس جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ بڑے میجر کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی آپ کے پاس ہے جو کہ ماشاءاللہ سے ٹیچر ہے، میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ٹیچر کی، لیکن ایک ہوتا ہے ٹرینر. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ٹیچر اور ٹرینر جو ہیں، وہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ آپ کو نالج تو دے دے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی اپلیکیشن آپ کو جو ہے وہ نہ بتا پائے کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ نے یوز کرنا ہے مارکیٹ میں. لیکن جو پروفیشنل کنسلٹنٹس ہیں، کیونکہ وہ اس کے اندر انوالو ہیں، وہ یوز ٹو ہیں اس کے اندر، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو چیز آپ کو پڑھائی جا رہی ہے اس کی اپلیکیشن کہاں ہے، اس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے،
اور کس طریقے سے اس کا یوز ہے انڈسٹری کے اندر، تو وہ آپ کو اس پروگرام میں پڑھائیں گے، جن کا ایکسپیرینس 15 سال سے لے کے 40 سال تک کے ایکسپیرینس کے لوگ ہیں اس میں، جو اس پروگرام کو ٹیچ کر رہے ہیں۔ پھر اس کی انٹرنیشنل کریڈینشلز اس کے اندر موجود ہیں، یعنی ایسی سرٹیفیکیشنز بھی آپ دے سکتے ہیں اس پروگرام کے بعد، جو کہ آپ نے پڑھا اور آپ چاہتے ہیں کہ یار میں انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ بھی دے دوں، تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس پروگرام کو پڑھنے کے بعد، وہ بھی اس کے اندر اس پروگرام کا پارٹ ہے۔ سو ہم آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں انٹرنیشنل باڈیز کے لیے ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز کے ساتھ، اور انٹرنیشنل باڈیز کی دیکھیے اتنی سخت ضرورت ہے آپ کو کہ اگر آپ انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، ہمارے ملک کا ایک مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ انٹرنیشنل باڈی کی مقام کیا ہے۔ دیکھیں جب آپ انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو ریسنٹ ٹیکنالوجیز کے بارے میں ریسنٹ اپڈیٹڈ نالج بتاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس آپ ان کے ممبر ہوتے ہیں تو آپ کو نئی نئی چیزیں بتاتے ہیں، تو آپ زمانے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں بھی اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا جا رہا کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن، مارکیٹ میں اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور کیوں ورتھ ہے، کیونکہ اگر یہ ورتھ ہے تو ظاہر بات ہے آپ کو جاب بھی ملے گی، آپ اپنا کام بھی کر سکیں گے، آپ گیپ کو بھی فل کر سکیں گے۔ پھر ہر کورس کے آخر میں ایک پروجیکٹ ہم بنایا ہوا ہے جو کہ ریئل ٹائم بیسس پہ ہوگا اور انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا، یعنی آپ کو انڈسٹری کے ساتھ ہی ہم الائن کر دیں گے، انڈسٹری کے ساتھ ہی ہم آپ کو کہیں گے پروجیکٹ کرو، تاکہ آپ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو کر کے لائیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ کی جائیں گی، بتائی جائیں گی۔ پھر اس پروگرام کے بیچ میں آپ کو بہت سارے فری سیمینارز اور ویبینارز کروائے جائیں گے، جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل سپیکرز کو ہم لے کر آئیں گے، جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے ہوں، اس طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ اپنے بارے میں آپ کو لیٹسٹ چیزوں کے بارے میں، ریسرچ کے بارے میں، اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں، نئی میتھڈس کے بارے میں، نئی اپلیکیشنز کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں ویبینار دیں گے، شارٹ ویبینار، جس سے آپ کو فری آف کاسٹ اس کے اندر وہ ویبینارز آپ کو ملیں گے۔ دین وی ہیو ٹاپ ناچ ڈیمانڈنگ کورسز، یہ وہ کورسز ہیں جو اس وقت ہم کرا رہے ہیں اور ان کی فیس بہت ہائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پروگرام میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیا ایڈوانٹیج ملنے والا ہے۔ ایکسپیرینس فیکلٹی ممبرز میں نے آپ کو بتایا، آپ اپنی کیپیبلٹی اور نالج سیٹ جب تک انہینس نہیں کریں گے، مائی ڈیئر فرینڈس، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو جاب نہیں ملے گی۔ جاب ڈگری پہ نہیں ملتی ہے، جاب اسکل سیٹس پہ ملتی ہے، نالج سیٹ پہ ملتی ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل ہے، فیس بک ہے، امیزون ہے، کیا ان کو کوئی ڈگری چاہیے؟ کیا وہ آپ سے ڈگری کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا وہ آپ سے نالج کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا آپ سے وہ اسکلس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اوکے، سو یو ہیو اے نیو اپرچونیٹیز، آپ کے لیے نیو اپرچونیٹیز ہم کھول رہے ہیں، جس میں ہائی پیڈ ویجز موجود ہیں، جو مارکیٹ میں جس کی اس وقت اسٹل ریکوائرمنٹ ہے، اوپن ہے دنیا۔ آپ جائیں انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ اس کورس کی کیا ڈیمانڈ ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کیا ڈیمانڈ ہے۔ سو آپ اپنا بزنس بھی اوپن کر سکتے ہیں، اور آج کے بزنس کے لیے آپ کو کوئی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ آن لائن بزنس کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور سروسز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پروگرام آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ ہاؤ یو کین اوپن یور بزنس، اینڈ آبویسلی ہاؤ یو کین ایز اے ورک ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ پرسن ایز ویل، صحیح ہے۔ دین وی ہیو اے ڈفرنٹ کیپیبلٹیز آف انٹرپرینورشپس، یہ آپ کو پوری انٹرپرینورشپ کی طرف بھی لے کر جائے گا۔ تمام کلاسز، اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لائیو آن لائن گھر بیٹھے لے سکتے ہیں، تمام مٹیریل آپ کو ہمارے ممبرشپ LMS سے ملے گا، اور سب چیزیں آپ کو گائیڈ کی جائیں گی ون ٹو آل، تو اس میں کوئی ڈسٹینس میٹر نہیں ہے۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیو ٹو دس کرونا کووڈ، جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، پچھلے 4-5 مہینے سے 6 مہینے سے لوگ پریشان ہیں، اور ابھی بھی نہیں آگے پتہ کہ وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ مزید۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نارملی ہمارے پاس یہ ایک ٹائم ہے جس ٹائم کو ہم ضائع نہیں کریں، اور اس ٹائم کو ہم اویل کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سو وی ہیو پرووائڈ یو کمپلیٹ نوٹس اینڈ گائیڈ لائنس تھرو LMS systems which is already paid. Now اب آتے ہیں کہ why to choose and learn leadership program. نمبر 1، لیڈرشپ، ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ لیڈر کو کسی پلیز اپنا مائک آف کر دیں اگر کوئی نیا یہاں پر ان ہوا ہے پلیز۔ لیڈرز جو ہیں ان کو کسی ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی پوزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے کام سے لوگوں کی خدمت سے ہی خود بخود آگے آتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ خدمت جو ہے وہ صرف اور صرف آپ یہ کہیں جی کہ ہم کسی کی سروسز کر کے کریں گے، بلکہ جیسے اور بہت سارے لوگ یہاں پہ بہت مختلف قسم کی خدمات دے رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے عید ہی، اس کو کوئی ڈیزگنیشن کی ضرورت تھی کیا؟ دیر آر سو مینی پیپل
جن کو ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں وہ اپنی ڈیزگنیشن خود کریٹ کر لیتے ہیں. سو ہاؤ یو بیکم اے لیڈر, اور اس نالج کے ساتھ آپ لیڈر بنیں کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں اور لوگ آپ کو آگے بڑھائیں خود. سو یو دس ینگ پروفیشنل پروگرام ایکسپلین ان ڈیٹیلز اوور ہیئر. اوکے, 2 کویسچنس ہیں میرے, اور میں چاہوں گا کہ اس کا چیٹ پہ اگر کوئی آنسر دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا کویسچن, آپ یونیورسٹی کیوں جاتے ہیں؟ وائی یو گو ٹو یونیورسٹی؟ تو اگر کوئی چیٹ پہ آنسر دینا چاہ رہا ہے اس کا, تو وہ یہاں چیٹ کھلی بھی ہے اس کے اوپر, وہ چیٹ پہ اس کا آنسر دے سکتا ہے. مقصد کیا ہے آپ کا یونیورسٹی جانے کا, یا آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹی کیوں بھیجتے ہیں؟ اینڈ مائی سیکنڈ کویسچن از, کیا یونیورسٹی کے بعد آپ کو جاب ملنے کی 100% آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جاب مل جائے گی؟ آپ اس سے 100% ایگری ہیں کہ آپ کو جاب ملے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو کوئی کام مل جائے گا؟ میں تمام یونیورسٹیز کو بلیم نہیں کر سکتا, لیکن موسٹلی یہی ہو رہا ہے. جو کریکولم ہے وہ 1920 کا پڑھایا جا رہا ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ 100 سال پرانی ہے, ٹھیک ہے. اور اس ٹیکنالوجی کو جو ہم پڑھا رہے ہیں یا لوگ جو پڑھ کے آ رہے ہیں, جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو نہ تو ان کو کسی کمپنی میں اوبلائز کیا جاتا ہے, نہ یعنی کہ اچھی جاب کے بارے میں, نہ ان کو کسی اچھے ٹیکنالوجی کمپنی میں اوبلائز کیا جاتا ہے. تو ایک سب سے بڑا فقدان ہمارے یہاں ہے کہ ہمارے یہاں کریکولم اپڈیٹ ہی نہیں ہو رہے, اور اس کا اتنا ایک لیندی سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ وہ ان فیوچر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپڈیٹ ہوں گے. تو ہمیں اپنے بارے میں خود سوچنا ہوگا کہ اگر گورنمنٹ نہیں سوچ رہی تو ایز اے نیشن ہم سوچیں کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں. ناؤ واٹ از ٹوڈیز ریکوائرمنٹس. یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک داستان سناتا ہوں. ہم اکثر و بیشتر بہت سارے کاموں میں کبھی پھنس جائیں. مثال کے طور پر ہم ایک گاڑی میں جا رہے ہیں, گاڑی خراب ہو جاتی ہے. اوکے جی, جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ کس کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہیں جا کے؟ میکینک. یوزولی میکینک کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پہ کون نکل کے آتا ہے؟ انفارچونیٹلی ہم کہتے تو ہیں کہ ہم چائلڈ لیبر کو ریگریٹ کرتے ہیں, مگر ہوتا کیا ہے کہ وہی چھوٹو آتا ہے. اچھا جناب, چھوٹو آیا, اس نے آ کے آپ کی گاڑی دیکھی, اور گاڑی دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ سر آپ کی گاڑی کے پسٹن بیٹھ گئے. آپ نے کہا وہ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ تو میں ابھی 2 مہینے پہلے میں نے گاڑی لی ہے اور تم کہہ رہے ہو اس کے پسٹن بیٹھ گئے. تو وہ آپ کہتے ہیں جاؤ اپنے استاد کو بلا کے لے گئے. استاد کے پاس چلے آتا ہے, وہ کہتے ہیں استاد کوئی صاحب آئے بلا رہے ہیں. استاد آ جاتے ہیں, استاد آتے کہتے ہیں بونٹ کھولیں, ٹک ٹک کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آئیے دوسری سیٹ پہ بیٹھے, پھر میں گاڑی چلا کے دیکھوں. گاڑی چلا کے آتے ہیں, آنے کے بعد کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سر بچہ صحیح کہہ رہا ہے, پسٹن ہی بیٹھ گئے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو استاد ہے وہ ایک ہوشیار آدمی ہے, وہ ایک تجربے کار آدمی ہے, اس نے آپ کو کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ سارا ایکسپیرینس کروایا. اور ایکچولی دیکھا جائے تو اس بچے نے پہلے ہی دیکھتے یہ بات کر دی تھی, تو وہ بچہ اصل میں کیا تھا, وہ بہت اسکلفل تھا. اس کی اسکلز اتنی اسٹرانگ تھیں کہ اس نے گاڑی کو دیکھتے ہی فوراً سمجھ گیا کہ اس کی یہ پرابلم ہے. آپ نے کہا بھائی اب کیا کریں؟ سر کھول دیتے ہیں انجن, آپ جا کے لے آئیے. انجن کھل گیا, آپ جا کے سامان لے آئے, گاڑی کے پرانے پسٹن نکال لیے انہوں نے. اب آپ نے ایسے ہی سامان بنوا رہے تھے, آپ نے پوچھا کہنے لگے یار یہ بتاؤ کہ یہ جو پسٹن نکلے ہیں بھائی چھوٹو, یہ کہیں اور لگ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں سر یہ تو ٹوئٹا کے پسٹن ہے, ٹوئٹا میں ہی لگ سکتے ہیں. تو استاد پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اس نے ایک ٹھک کر کے اس کو ایسے ہی لگایا. اس نے کہا اوے بھول گئے, اس کا پسٹن نکال کے ہم نے موٹر سائیکل میں ڈال دیا تھا. کہہ رہا ہاں سر بالکل یاد آیا, اس کا پسٹن تو ہم نے وہاں لگا دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اس استاد کو اس کی اپلیکیشن پتہ ہے. آپ نے کہا یار استاد ہوتا ہے بھائی, استاد سے ہی پوچھو زیادہ چیزیں. بچہ ٹھیک ہے, اس کو آتا ہے انجن کھولنا, کام کرنا. آپ نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ پسٹن کہیں اور بھی لگ سکتا ہے؟ کہنا ہاں سر موٹر میں لگ جائے گا, پانی کی موٹر میں لگا دو, چھوٹی موٹر میں چل جائے گا. کہنا یار اس کو اپلیکیشن پتہ ہے. آپ نے کہا یار جہاز میں لگ جائے گا؟ اس نے کہا سر ہمیں اتنا نہیں پتا کہ جہاز میں لگ جائے گا نہیں لگ جائے گا, لیکن یہ پتہ ہے کہ جہاں تک ہم جانتے ہیں وہاں تک. اس کا مطلب ایک چیز کا جو ایک فقدان ہے وہ کیا ہے؟ نالج. اب یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے اسکلز, یعنی آپ اپنے ہاتھ سے کام کرنا جانتے ہیں. دوسری ہے اپلیکیشن, آپ کو پتہ ہے کہ اس اسکل کا استعمال کہاں کہاں ہو سکتا ہے. ایسے لوگ جو مارکیٹ میں یہ کام جانتے ہیں اس کو نارملی ہم کہتے ہیں انجینئرس. They people usually know their work on this specific industry and they having a skills to apply their particular things over there and obviously complete their jobs. پھر ایسے لوگ جو کہ اپلیکیشن بھی جانتے ہیں اور ان کے پاس نالج بھی بہت ہے, لیکن وہ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے, وہ تھنک ٹینک ہیں and they are called professors. They are the think tanks. وہ اپنے ہاتھ سے ہو سکتا ہے آپ کو کر کے نہ دکھا سکیں, لیکن ان کے پاس نالج ہے, تھیوری ہے, ان کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس کام کو ایسے کیا جا سکتا ہے. ہاں وہ انجینئرس کو پکڑیں گے اور کہیں گے کر لو, بڑی بڑی بلڈنگ ڈیزائن کر دیں گے لیکن بنا نہیں سکیں گے. بڑے بڑے ٹرالرز, مشینریز ڈیزائن کر دیں گے لیکن بنا نہیں سکیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ تینوں کام کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو ہم مارکیٹ میں کہتے ہیں کنسلٹنٹس. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر پی ایچ ڈی کنسلٹنٹ ہو, اس کو وہ نالج بھی رکھتا ہو, اسکلز بھی آتی ہیں, اپلیکیشن بھی آتی ہیں. یہ کنسلٹنٹ آدمی کہیں سے بھی بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے میٹرک کیا ہوا آدمی, ہو سکتا ہے نان میٹرک کیا آدمی کنسلٹنٹ ہو. جس نے جتنا ایکسپیرینس کیا ہوگا, جتنی اسکلز ہوں گی اس کے پاس, جتنی اپلیکیشن وہ جانتا ہوگا, جتنی نالج اس کی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ کنسلٹنٹ بن جائے گا. اور جب اس جگہ پہ آپ پہنچ جائیں گے تو یو ول بیکم اے لیڈر. پیپل ول ڈائریکٹلی کیچ اپ یو کہ آپ وہ آدمی ہیں جو ہر کام کو پرفارم کر سکتے ہیں اور آپ وہی شخص ہیں. مائی ڈیئر فیلوز, اس بنیاد پہ رہتے ہوئے میں نے یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے, اور اس پروگرام کے اندر میں نے ایک ٹائم لگایا اس کو ڈیزائن کرنے میں, جس میں سے پہلا جو میرا ینگ پروفیشنل ڈپلومہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر, وہ YPP انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپلومہ کہلاتا ہے. اب اس کے اندر ویسے تو آپ کو بہت سارے پروگرام نظر آ رہے ہیں, میں آپ کو 1 by 1 ان پروگرامز کے بارے میں بتا رہا ہوں اور ان کی اہمیت بتاتا ہوں. میں دنیا میں اس وقت جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ٹیکنالوجی سے کنیکٹ ہوتے جا رہی ہیں. آپ ابھی شاید اس مقام پر ابھی پاکستان نہیں پہنچا ہے, آپ دیکھیے گا ود ان 3 ایئرس آپ کے گھر کا دروازہ بھی آپ کے موبائل فون سے کھلے گا. اب جب ٹیکنالوجی گھر کا دروازہ, گھر کا چولہا اور مختلف چیزیں کی لائٹس بھی کنٹرول کرنے لگے, تو ظاہر بات ہے ایک بہت بڑا مسئلہ آئے گا کہ جی انفارمیشن سیکیورٹی یا سائبر سیکیورٹی کتنی انوالو ہے اس میں, آپ کتنے سیکیور ہیں. پتہ چلا کسی اور نے آپ کا گھر ہیک کر لیا, دروازہ کھول لیا. تو ہم نے یہاں پہ شروعات کی ہے سائبر سیکیورٹی فنڈامنٹل پروگرام سے, اور یہ پروگرام آپ کو پوری ایک نالج دے گا جو کہ ہم کرا رہے ہیں یہاں پہ, اور اٹس ویری ایکسپینسو پروگرام, لیکن آپ کو 100% ایک نالج دے گا کہ سیکیورٹی کیا ہوتی ہے, اس کے کتنے ایریاز ہیں اور کہاں کہاں اس کا استعمال ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس میں, انڈسٹریل ریولیوشنس میں, ایون دو کہ آپ کے مختلف کمپیوٹرز کی دنیا میں, پروگرامنگ میں, اپلیکیشنز میں, نیٹورکس میں اور ساری چیزوں میں. تو یہ پروگرام اٹس اے ویری ایکسپینسو پروگرام. اور دوسرا پارٹ ہے ایتھیکل ہیکنگ, یعنی آپ یہ جانیں کہ ہیکنگ ہوتی کیسے ہے اور پھر اپنا بچاؤ بھی کریں اور دوسروں کو بھی بچائیں. پازیٹیولی اس کو دیکھیں. آپ یقین کریں گے صرف یہ 2 پروگرام ایسے پروگرامز ہیں اس وقت مارکیٹ میں, یہ کرونا کووڈ ذرا ٹھیک ہو جائے, آپ دیکھیے گا
آپ جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں 7.8 ملین جابس آر اویلیبل آف سائبر سیکیورٹی اونلی ان دس کیڈر. نیکسٹ آپ آئیے کہ الگ الگ یہ کورسز ہیں. پہلا کورس یہ ہو گیا, دوسرا یہ ہو گیا. نا تھرڈ کورس یہ میں نے لکھا ہے کہ اب آپ یہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹر بن سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویب جو ہے ہمارا انٹرنیٹ کیسے کام کر رہا ہے, سرچ انجن کیسے کام کر رہے ہیں, اس کے اندر اس کے مختلف قسم کے الگوریدم کیسے کام کر رہے ہیں, اور پھر آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس کے اوپر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سو وی ڈو ہیو اے پروگرام آف سرچ انجن آپٹیمائزیشن. دین آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تمام لوگ میرے پاس سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہو کے آئے ہیں. سو ہاؤ بیسکلی سوشل میڈیا ورکس اینڈ ہاؤ یو کین کمپیٹ ان دا مارکیٹ بائی یوزنگ دی سوشل میڈیا نیٹورکس. تو آپ سوشل میڈیا کا پروگرام مارکیٹنگ کا اس میں کریں گے. اور تھرڈ پروگرام اسی کا یعنی اوور آل لیڈرشپ ڈپلوما کا پروگرام, ففتھ پروگرام از ویب کانٹینٹ. اب کانٹینٹ کیسے لکھا جاتا ہے اور کس طریقے سے آپ کانٹینٹ لکھیں کہ آپ کا کانٹینٹ دنیا میں خود بخود اوپر آ جائے. دیکھیں دنیا میں ایک بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے بڑے رائٹر گزرے. تو اشتیاق احمد صاحب ایک رائٹر تھے بہت مشہور, ان کے بھی استاد تھے یوسف احمد یوسف. انہوں نے کہا زندگی میں انسان اگر اچھا اور برا سمجھا جاتا ہے تو وہ ہے اس کی زبان, یعنی کہ اس کا کانٹینٹ جو وہ بول رہا ہے, جو وہ کہہ رہا ہے. تو کانٹینٹ ایسے ہی انٹرنیٹ پہ بھی اگر بہت بہتر لکھا گیا ہے تو وہ سب سے اوپر آ جائے. سو آپ دیکھیں ان تین پروگرام کو کرنے میں ہی آپ ڈیجیٹل مارکیٹر بن جائیں. اب آ جائیے نیکسٹ, ویب ٹیکنالوجسٹ. یہاں پر فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ ایک ہی کورس بہت ہے. فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بوٹ اسٹریپ ہے, جاوا اسکرپٹ ہے, آپ کا CSS ہے, HTML ہے, اینگولر ہے, نوڈ JS ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر آ گئی ہیں. جائیں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں, بہت سارے ایسے ویب سائٹس ہیں, فیور ہے, بہت سارے یہاں پہ صرف فرنٹ اینڈ ڈیولپر چاہیے جو ویب سائٹ کا ڈیزائن بنا سکیں, اس کو اس طریقے سے ڈیولپ کر سکیں. پھر اس کی ڈیٹا بیس کیسے کام کرے گی, اس کے ساتھ پروگرامنگ بیک اینڈ پہ کیسے کرے گی. تو دوسرا پروگرام ہمارے پاس وی ہیو PHP MySQL. اب اس کی ایڈوانس PHP لاراویل ہے, پہلے یہ سیکھ لیں گے تو وہ آپ آگے خود ہی بڑھ جائیں گے. اچھا تیسری ٹیکنالوجی ہے وہ ہے آپ کی سیل فون ڈیولپمنٹ کی ٹیکنالوجی. سیل فون میں دو بڑے سیل فونز, ایک اینڈرائڈ اور دوسرا آئی فون آپ کے سامنے. دونوں کے اوپر الگ الگ دنیا ہے. اینڈرائڈ کے اوپر کیپلر یوز کی جا رہی ہے, یا تو کوٹلر, یا اس کے اوپر آپ کا جو ہے کوٹلر کے علاوہ یوز کیا جا رہا ہے iOS کے اوپر آبجیکٹیو C یا سوش وغیرہ یوز کیا جاتا ہے. ایک اور ٹیکنالوجی آئی ہے, اس کا نام ہے ریئیکٹ نیٹو. جاوا اسکرپٹ کے اوپر یہ ٹیکنالوجی ہے. اس ٹیکنالوجی کے اوپر اگر آپ صرف ڈیزائن کرنا جان جائیں تو آپ کی اپلیکیشن iOS پہ بھی چلے گی اور آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ اینڈرائڈ پہ بھی چلے گی. تو آپ دیکھیے صرف یہ 3 کورس کرنے کے بعد آپ مارکیٹ میں بھوکے نہیں مر سکتے. ناؤ بگ ایپلیکیشن ڈیزائننگ, لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اوریکل ڈیولپمنٹ کی کہانی ختم ہو گئی ہے. وی ہیو اے اوریکل ایپیکس. اس ٹیکنالوجی کو پڑھنے کے بعد آپ بڑی سے بڑی ایپلیکیشن ڈیزائن کر لیں, اور یہ پوری ویب بیسڈ کلاؤڈ بیسڈ ایپلیکیشن ڈیولپ کر دیتا ہے, اور اتنی ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپ کرتا ہے یہ کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. نیکسٹ آ جائیے ڈیٹا بیس ایکسپرٹ. دنیا 100 سال 200 سال بھی آگے جیے گی اگر, تو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن ختم نہیں ہوگی. اینی ہاؤ ڈیٹا از گوئنگ بگ اینڈ بگ, اٹس بیکم بگ ڈیٹا. سو SQL فنڈامنٹل, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن 1 اور 2, یہاں پہ 2 پروگرام ہیں جو کہ اوریکل کے اوپر ہیں. اگر آپ نے اوریکل کے اوپر یہ کام کر لیا اور OCP بن گیا تو آپ دنیا کی ہر ڈیٹا بیس پہ کام کر لیں. سیم ایز نیٹورک اسپیشلسٹ. نیٹورکنگ بیسکس یہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے جو آپ کو پورا ونڈوز کی سسٹم ایڈمنسٹریشن تک لے کے جائے گی, اور کلسٹرنگ, ریپلیکیشن, گریڈنگ, رائٹ, اور بہت ساری ٹیکنالوجی اس میں کور کی جا رہی ہے. دین راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ کے اوپر سسکو, جونیپر کیسے کام کر رہے ہیں,
یہ پوری ایک آپ کو پوری ایریا پڑھایا جائے گا. ریڈ ہیٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشہور ترین لینکس ہے, فری لینکس ہے, اور اس میں بھی یہ دونوں کورسز آپ کو الگ الگ کرائے جائیں گے, جس میں آپ کمپلیٹ نالج لینکس کی بیسک اور ایڈوانس لے لیں گے. اچھا, اب یہاں پہ 16 کورسز ہیں. ان 16 میں سے اگر آپ 12 کورسز کر لیتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ YPP ڈپلوما لے لیں گے, اور اگر آپ 6 کورسز کرتے ہیں تو آپ ایسوسیٹ ڈپلوما لیں گے. یہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں. ناؤ IT کے بعد جو دوسرا اسپیکٹ یہاں پہ ہے, دیٹ از اے سیکنڈ پروگرام وچ از ریلیٹڈ ٹو دی مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ. اچھا, ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, یہ جو IT کا ڈپلوما ہے یہ میٹریکولیشن کے بعد بھی آپ آ سکتے ہیں اس کے اندر. اس کی پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے, اچھے طریقے سے فزکس میتھس پڑھی ہوئی ہے, تو آپ اس پروگرام کو آ کے جوائن کر سکتے ہیں. لیکن جب لیڈرشپ کی پروگرام کی بات آئے گی تو ایٹ لیسٹ آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد اس میں آئیں گے, کیونکہ یہ ذرا پروگرام ایسا ہے جس میں مینجمنٹ کی باتیں ہو رہی ہوں گی, تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں, اور ظاہر بات ہے گریجویٹس جو لاسٹ ایئر گریجویٹس ہیں یا جو گریجویٹ کر چکے ہیں وہ بھی اس پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں. ناؤ اس پروگرام کے اندر آ جائیے, یہاں پر بھی ایسے ہی 12 پروگرامز آپ کو نظر آ رہے ہیں. پہلا پروگرام پروجیکٹ مینجمنٹ, رائٹ, یہ سرٹیفائڈ ایسوسیٹ ان پروجیکٹ مینجمنٹ انٹرنیشنل باڈی PMI کا پروگرام ہے, ٹھیک ہے, جو ہم نے یہاں پر یوز کیا ہے. اور یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ گارنٹیڈ ہم اس کو پروجیکٹ مینیجر بنا دیں گے, اور اس کے بعد MS پروجیکٹ کرے یا اوریکل پرائمویرا کرے, دونوں میں سے کوئی سافٹ ویئر اس کا جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے وہ سارا اس میں سکھایا جائے گا. دوسری چیز یعنی پروجیکٹس کیا ہوتے ہیں, پروجیکٹ کس طریقے سے کام کرتے ہیں, پروجیکٹ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. ہر آرگنائزیشن میں اس کی ضرورت ہے, کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جہاں پروجیکٹ مینیجرز نہیں چاہیے. ایون دو کہ ہر مینیجر کو پروجیکٹ مینجمنٹ آنی چاہیے تاکہ وہ اپنے کام کو بہتر سے بہتر طور پر کر سکے. ناؤ اندر پارٹ, آپ اگر نئے ہیں اور آپ آرگنائزیشن میں جوائن کرنا چاہتے ہیں کہیں سے بھی, انٹرمیڈیٹ ہیں آپ جسٹ, رائٹ, ہر آرگنائزیشن کے اندر اگر وہ کوئی بھی پروڈکشن آرگنائزیشن ہے, یعنی وہ مینوفیکچرنگ کرتی ہے یا وہ ڈسٹریبیوشن کرتی ہے یا آرگنائزیشن صرف سیلز کرتی ہے, تو ہر آرگنائزیشن کے اندر اگر وہ مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے تو اس کی انوینٹری مینجمنٹ ہوگی, وہاں پرچیزنگ ہوگی, وہاں پر لاجسٹک یوز ہو رہا ہوگا, وہاں ویئر ہاؤسنگ ہوگی, وہاں پر جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہوگی, وہاں پہ پرائمری سیلز کے بعد سیکنڈری سیلز, ریٹیلنگ مینجمنٹ ہوگی, ہول سیل مینجمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے, مارکیٹنگ ریسرچ ہوگی. یہ ساری چیزیں مائی فیلوز آتی ہیں سپلائی چین مینجمنٹ, اور یہاں پہ وہ ساری چیزیں کور کی جائیں گی سپلائی چین میں. اور اس پروگرام کے بعد ہی صرف آپ اچھی جاب لے سکتے ہیں. سیم ایز جو لوگ HR کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر وہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا پروگرام سرٹیفائڈ ایسوسیٹ ان HR ہے, تو سرٹیفائڈ ایسوسیٹ ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ, یہاں پہ پوری آپ کو HR پڑھائی جائے گی, جس میں ریکروٹمنٹ, سلیکشن, کیریئر بلڈنگ, ٹریننگ نیڈ انالیسس اور پرفارمنس اپریزل کیسے بنتے ہیں, آرگنائزیشن میں کیسے کام ہوتا ہے, یہ سارے کام وہاں پہ آپ کو سکھائے جاتے ہیں. فردر, دوز پیپل ہو آر انٹرسٹیڈ ٹو جوائن دی ISO. ISO کیا ہے؟ ISO ایک باڈی ہے جو پہلے تو برٹش اسٹینڈرڈس تھے برٹش میں, بعد میں اس کو پوری دنیا میں لانے کے لیے انہوں نے سوئٹزرلینڈ جنیوا میں اس کا ہیڈ آفس بنایا, اور IOS انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن ڈیولپ کی, اور اس کے کچھ اسٹینڈرڈس بنائے, یعنی کہ وہ کام جو آپ نے کرنے ہیں وہ کیسے کیے جائیں بہتر سے بہتر طریقے سے, وہ آپ کیسے پرفارم کریں گے, وہ ISO نے ڈیفائن کیے. اب اس میں سے میں نے یہاں پہ 3 پروگرام ڈالے ہیں, لیکن اصولی طور پر ISO کے 22,000 اسٹینڈرڈز ہیں. ہم PECB کینیڈا کے بھی پارٹنر ہیں, وہ بھی ISO کی ایک باڈی ہے, اور یہ پروگرام وہی پروگرامز ہیں جو لیڈ امپلیمنٹیشن کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں. ISO 9001 لیڈ امپلیمنٹیشن کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, کہ کوالٹی میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ 3 پروگرام آپ کے لیے بہت ہیں. ISO 14001 لیڈ امپلیمنٹیشن انوائرمنٹل مینجمنٹ سسٹم, اینڈ ISO 45001 دیٹ از ہیلتھ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم,
یہ وہ چیزیں ہیں مائی ڈیئر جس کے بعد ہمارے پاس سے پچھلے 20 سال سے لوگ کر کے مڈل ایسٹ اور یورپ جاتے ہیں اور وہاں جاب کرتے ہیں, اور پاکستان میں بھی اب انڈسٹری ہے تو یہاں پہ بھی بہت جابس ہیں. دین ایڈوانس کوالٹی مینجمنٹ جو ہے اس کے ہمارے سے TQM ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ اور 6 سگما یلو بیلٹ بھی ہم نے یہاں پہ رکھی ہے, تاکہ آپ جو ہے وہ اس سے بھی اویئر ہو جائیں اور اس کو بھی کر لیں. یہ بلاک جو میں نے بنائے ہوئے یہ پوری اٹ سیلف ایک فیلڈ ہے جو الگ الگ آپ کو کرائی جا رہی ہیں, اور آپ سوچیں اگر آپ یہ سب کچھ کر لیں گے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے, کون سی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں. دین ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ, یہ سرٹیفائڈ ایسوسیٹ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ جو ہے یہ ایک اگین ایک کیمپ کے نام سے سرٹیفکیشن ہے IMRTC USA کی جو ہم آفر کر رہے ہیں. اس پروگرام کی جو سب سے اہم ترین بات ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں ایڈمنسٹریشن ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ وداؤٹ ہیونگ دی ایڈمنسٹریشن کوئی بھی چیز چل سکے. یہ پروگرام ٹوٹلی فوکس کرتا ہے کیمپ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کے ساتھ. دین آپ کی کمیونیکیشن, دنیا میں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو بہت سخت امپورٹنٹ بات یہ ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو ہیں کمیونیکیشن جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں, جس میں وربل اور نان وربل کمیونیکیشن ہے, اور لیٹر رائٹنگ, رائٹ, آپ جو لیٹر رائٹنگ کرتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, رائٹ. اس کی طرح سے آپ کی جو تمام چیزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ یہ تمام بزنس کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو اس میں پڑھائی جائیں گے. دین وی ہیو اے سرٹیفائڈ ایسوسیٹ مارکیٹر, جو کہ مارکیٹنگ کا جو ہے وہ پہلا پروگرام ہے جس میں آپ سیکھیں گے کہ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور کیسے مارکیٹنگ کی جاتی ہے, مارکیٹنگ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تو دس از ہائیلی امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے, اور مارکیٹنگ جو ہے وہ اس کے بارے میں جانیں آپ کی مارکیٹنگ کے میجر فیچرز, یعنی کہ 7 P's آف مارکیٹنگ کیا ہیں. سیم ایز ایک اور فیلڈ ہے جس کا نام ہے آڈیٹنگ, انٹرنل آڈیٹنگ. یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی سرٹیفیکیشن بھی ہے, آپ یہاں سے مزید آگے بھی موو کر سکتے ہیں, مگر اس کے اندر جو میجر کانٹینٹ ہے وہ ہم نے لیا ہوا ہے, اور انٹرنل آڈیٹنگ کو آپ جان سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنے ہر پروگرام ایک ورتھ وائل پروگرام ہے, ٹھیک ہے, اور اس پروگرام میں جو ہے وہ اگر آپ پورا پروگرام کر لیتے ہیں تب تو آپ, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی آدمی جو ہے وہ آپ پیچھے رہ سکتے ہیں کسی فیلڈ میں, لیکن آبویسلی آپ 6 پروگرام بھی کر لیتے ہیں تو اٹس اے ونڈرفل پروگرام فرام یو. سب سے امپورٹنٹ بینیفٹ کیا ہے جناب اس پروگرام کے, وی آر پرووائڈنگ جو کوالٹی ایجوکیشن. یہ لوگ باتیں ضرور کرتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کی, لیکن آبویسلی ایجوکیشن آپ کو اسی سے ملے گی جو ریئل ٹائم دنیا میں کام کر رہا ہے. سو ہم آپ کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, اینڈ آلسو پرووائڈ دی اپرچونیٹی دیٹ یو کین ڈو یور اون بزنس ایز ویل, اینڈ یو کین آلسو گیٹ دی انٹرنیشنل کریڈینشیلز ان یور ہینڈ. آپ ایک پروگرام کمپلیٹ کریں گے, آپ کو ظاہر بات ہے کہ انٹرنیشنل کریڈینشیلز ملے گا اس پروگرام پر. پرووائڈ این اپرچونیٹی فار ڈریم جابس, جو آپ سوچتے ہیں جس جاب کے بارے میں, وہ جب تک پڑھیں گے نہیں اس کے بارے میں آپ کو ملے گی نہیں. وی آر پرووائڈنگ یو دا کمپلیٹ روڈ میپ فار یو اینڈ سیٹسفیکٹری ریزلٹس فار یور پیرنٹس. جو آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تمام چیزیں ہم اس کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں اور ان ڈیٹیل بتا رہے ہیں. یہ کوئی 1-2 دن کا پروگرام نہیں ہے, ہر پروگرام 3 مہینے کا, 2 مہینے کا پروگرام ہے, 1 سال کا پورا پروگرام ہے. 3D ایجوکیٹر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آلریڈی یہ پروگرام کافی عرصے سے کرا رہی ہے, اٹس اے ہائیلی ایکسپینسو پروگرام, لیکن ینگسٹرز کے لیے ہم نے اس کی ایک ممبرشپ اوپن کی ہے. ممبرشپ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, 3000 روپیز کی ممبرشپ ہے, ٹھیک ہے. اور اس ممبرشپ کو لینے کے بعد جو YPP کا کوئی بھی پروگرام آپ کریں گے تو وہ آپ کو بہت کم کاسٹ میں پڑے گا. کچھ پروفیشنل ممبرشپ ہے, یہ 5000 روپیز کی ہے ایئرلی, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اس میں سے 6 سبجیکٹ کریں گے تو جو پروگرام 30,000 کے ہیں, 50,000 کے بھی پروگرام ہے جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں, ہر پروگرام آپ کو 16,000 روپے کا پڑے گا.
اور آپ دیکھ لیں کہ اس پروگرام میں چاہے وہ آپ ڈپلوما اس کا کریں مینجمنٹ کا کریں یا آپ ڈپلوما جو ہے وہ آئی ٹی کا کریں, اور آپ چاہیں تو کم سے کم جو ہے وہ 6 پروگرام بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹو گیٹ دی ایسوسیٹ ڈپلوما اس کا. سو اس کی تمام چیزوں کی ڈیٹیلنگ جو ہے وہ ہم آپ کو, وہ لوگ جنہوں نے ہمیں فارم فل کیا تھا اور جو لوگ ہمارے ساتھ گروپ پہ موجود ہیں اگر, تو وہ ہم وہاں پر آپ کو یہ سارا اس کے بروشرز بھی بھیج رہے ہیں, اس کے ہم آپ کو ایڈمیشن فارم بھی بھیجیں گے, اور پورا ٹائم ٹیبل سال بھر کا جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ کب کون کون سے کورسز سٹارٹ ہو رہے ہیں اور کب آپ جوائن کر سکتے ہیں. سو یہ ایک ایسا پروگرام ہے, اٹس ونڈرفل پروگرام, جو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال میں آپ کو اتنا اکوپڈ کر رہا ہے جو کہ کوئی اور پروگرام آپ کو اکوپڈ نہیں کر رہا. آپ یقینی طور پر بہت ساری جگہوں پہ جا کے پڑھتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں, ٹائم لگاتے ہیں, ڈگریاں لے رہے ہیں آپ لوگ, لیکن آپ کو جاب نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, یہ پروگرام ایسا ہے جو انشاءاللہ آپ کو جاب بھی پرووائڈ کرے گا, بزنس اپرچونٹی بھی پرووائڈ کرے گا, اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ اکوپ بھی کرے گا اور آگے گیئر اپ کرے گا پوزیشن وائز. ہر چیز میں آپ آگے ہوں گے, نالج کے حساب سے, اسکلز کے حوالے سے, اپلیکیشن کے حوالے سے. سو آپ اس کو یہاں پر ہمارے پاس یو کین اپلائی اٹ, اور info@3deducators.com کے اوپر بھی آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. سو یہ میں مزید انفارمیشن یہاں پر ہیں, وہ خیر آپ کو اور بھی آگے مل جائیں گی انفارمیشن, جتنی بھی ہیں ساری وہ انفارمیشن بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی جو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں 3deducators.com کے اوپر. اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو وہ ساری انفارمیشن ملیں گی جہاں پر آپ جا سکتے ہیں. اوکے, یہ ہمارے جناب آفیسز ہیں. ایک یو کے میں جو ہیڈ آفس ہے وہ آپ کو میں نے ایڈریس دکھا دیا ہے, اور ایک پاکستان میں ہمارا جو مین آفس ہے وہ ہم نے یہاں پر دکھا دیا ہے. سو وی ہیو ڈفرنٹ آفیسز اوور ہیئر, سو دیر از اے اپرچونیٹی, دیر از اے چانس ٹو گرو ود اس, اور یقینی طور پر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. دیز آر آر نمبرس اینڈ اوبویسلی دیز آر ای میل ایڈریسز ایز ویل. اچھا, اب آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہے اور آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ چیٹ پہ مجھے لکھ سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے. اچھا, جو لوگ اب تک چیٹ پہ لکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا, ہمارے ساتھ فارمر DG FIA عمار جعفری صاحب موجود ہیں. عمار جعفری صاحب, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو جوائن دس پروگرام. میں چاہوں گا سر چند الفاظ اگر آپ ہم سے بات کر لیں. جی سر, آپ مائک آن کر لیں سر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. میرے 2-3 کوشچن بھی ہوں گے جس کو میں ٹیم میں کرنا چاہوں گا. جی سر. پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے ایک اپنا بڑا پیش کر دیا ہے ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں اس کا, کہ کس طریقے سے ہمارا سسٹم جو ہے وہ جگہ پہنچ گیا ہے, نہ ہمیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جو ہے کیا کریں. تو آپ نے ایک ایسا اس میں حل پیش کیا اس کے اندر کہ اگر آپ ٹیکنالوجی ٹریک پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ ہے, اگر آپ مینجمنٹ ٹریک پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ بنیادی طور پہ یہ 2 مین ٹریک ہے. بیفور آئی پروسیڈ, میرے جب سے آپ بول رہے تھے ذہن میں سوال آ رہا تھا وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا تاکہ کلیئرٹی ہو تھوڑی سی. آپ نے فرمایا کہ اس میں میٹرک سے اوپر بچہ داخلہ لے سکتا ہے, لیکن وہاں آپ نے کہہ دیا ایگزیکٹ پروگرام نہیں جا سکتا آگے. وہ لمٹ کیا ہے؟ پہلے سوال تو میرا یہ سر. اور دوسرے یہ کہ مجھے دوسرا سوال بھی منسلک ہے کہ اگر ایک چیز کے دونوں برابر ہیں, ایک بندہ ماسٹرز ہے ایک میٹرک ہے, تو ماسٹر والے کو کیا ایج حاصل ہوگا جو میٹرک والے کو نہیں ہوگا؟ جی بہت شکریہ سر آپ کا. اچھا, میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ہمارے پاس جو آئی ٹی کا جو پروگرام ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو پروگرام ہے, اس پروگرام کے اندر جو لوگ ہیں وہ میٹرک کے بعد بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پروگرام کیونکہ اسکل بیسڈ ہے, اگر ان کی تھوڑی سی بھی اسکلس کمپیوٹرز میں ہے تو وہ اس میں آ سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ مینجمنٹ سائنسز کی طرف ہیں, تو مینجمنٹ سائنسز کے لیے جو ہے وہ ظاہر بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام سمجھنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا مینجمنٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. تو میں نے اس لیے اس کی جو میعاد رکھی ہے وہ انٹر کے بعد رکھی ہے کہ وہ انٹر کے بعد آئے
تاکہ وہ بہتر طور پر اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. ورنہ پرابلم یہ ہوگی کہ وہ پھر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گا اور وہ اس کو سمجھ نہیں سکے گا. تو اس لیے میں نے اس پروگرام کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کو جو آپ نے کہا کہ ایک آدمی نے ماسٹرز کیا ہوا اور ایک آدمی یہ پروگرام کر کے جائے گا تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اس پروگرام کو کرنے کے بعد وہ آدمی اگر اس نے ہمارے پاس 1 سال یہ ڈپلومہ کیا ہے تو وہ اسٹیک ہولڈر کے پاس جائے اور کہ سر 2 مہینے مجھ سے فری میں کام کرا لو, 14 مہینے کا سمجھ لے اس پروگرام کو, ٹھیک ہے جی. اور وہ خود پروف کر دے گا اس آرگنائزیشن میں کہ میں جو ہوں وہ ماسٹر سے زیادہ بہتر کام کر کے دکھا سکتا ہوں. اچھا آئی ٹی کے اندر تو وہ ویسے ہی کام کرنا شروع کر دے گا, کیونکہ اس کے اندر آگے ہماری کچھ کوششیں ہیں. میں ابھی اس بات کو اوپن نہیں کرنا چاہتا کہ جو ہے وہ میں آگے کی جاب کی بات کروں, لیکن وی آر ایکچولی ورکنگ وتھ سم پیپل جو ہمارے ساتھ ایک HR الائنسز بنانے جا رہے ہیں, اینڈ اوبویسلی وی آر ٹرائنگ کہ ہم ان کے ساتھ جاب پلیسمنٹس بھی کرانا شروع کریں لوگوں کو, کیونکہ ہمیں پتا ہوگا کہ وہ آدمی ہم نے کتنے لیول پہ جا کے ٹرینڈ کیا ہے. ہم نے یہاں نمبر نہیں دینے سر اس کو, ہم نے یہاں پر اس کو اسکلز دینی ہے. تو اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ ٹوٹلی اس کے اوپر اس چیز پر بیس کرتا ہے. ایک میرا کوشچن بھی ہوگا جو آپ کا انفارمیشن سیکورٹی اور سائبر سیکورٹی یا جو آپ ایسی لینگویج کی بات کر رہے ہیں, اس کے جو انٹرنس سرٹیفکیشن ہیں کچھ بہت مہنگی ہیں, جیسے CISSP ہے یا اس طرح کی ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ کا یہ کرنے کے بعد بچہ اس پروگرام کو ڈائریکٹ اٹیمپٹ کر سکے؟ کیونکہ اس کی مجھے آپ کی پروگرام کی ابھی میں اگلا کوشچن کروں گا ٹیسٹنگ کے کیا ہوگی, آن لائن ہوگی یا جس طرح جو بھی طریقہ بتا دیں مجھے, کیونکہ ان کی آج کل جو پرومیٹک ٹیسٹنگ ہے وہ آن لائن ہوتی ہے. تو یہ بہت بہتر ہو اگر آپ کے کورس کرنے کے بعد بچہ کوالیفائی کر جائے ٹیکنیکلی اس کے, کیونکہ اس کے 2 پارٹس ہیں. اس کا بوٹ کیمپ ہے جو بہت مہنگا ہے, سب کا یہ حال ہے, اور ایک ان کا جو ہے وہ امتحان ہے. تو لوگ زیادہ بھاگتے ہیں بوٹ کیمپ سے. اگر آپ کا یہ پروگرام اس کے بوٹ کیمپ کا نیو بن سکے, پورا آپ اس ان شاء اللہ اس میں پوری طرح کنٹریبیوٹ کریں گے لوگوں کو کیپیسٹی بلڈ کرنے میں, تو یہ بہت اچھی وجہ ہے. اس پہ فنڈ جی دیکھیں اس میں جو میں نے پروگرام ڈالا ہے, ظاہر بات ہے میٹرک کے بعد اگر کوئی بچہ آتا ہے تو ہم تو نہیں روک رہے کہ وہ انٹر کے بعد نہ آئے یا بیچلرز کے بعد نہ آئے. سائبر سیکیورٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں ایکسپیرینس کے بعد ہی آدمی کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہے کہ اپلیکیشن کیا ہوتی ہے, نیٹ ورکس کیا ہوتے ہیں, چیزیں کیا ہوتی ہیں. اس کی ڈیپ نالج جب اس کے پاس ہوتی ہے تب ہی وہ جا کے اس طرف جا سکتا ہے. CISSP کی طرف وہ بالکل جا سکے گا اگر سائبر سیکیورٹی فنڈامنٹل کر لے, تو کم سے کم وہ CISM کی طرف ضرور چلا جائے گا, CISM کی طرف. اچھا ان لوگوں کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں باڈیز کی CISSP اور CISM کی کہ بیچلرز ڈگری ہونا لازمی ہے, تو وہ فلفل کرنی پڑیں گی اس کو اگر وہ اس سرٹیفکیشنز کی طرف جا رہا ہے. لیکن یہ والی جو چیزیں ہیں جس میں اسکلز کی بات ہو رہی ہیں تو یہاں تو وہ اڈاپٹ کر لے گا, اسے اسکلز تو وہ اس کو مل جائیں گی. اب باقی بات یہ کہ ہم اپنے, اور اچھا دوسری بات آپ نے کہی کہ ٹیسٹنگ, یس ٹیسٹنگ کمپلیٹلی آن لائن ہوگی ان تمام کورسز کی. ہم اس کا بھی پورا سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس کھڑا ہوا ہے, ہم ریڈی کر چکے ہیں. اور یہاں پر جو ہے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جب آپ وہ کریں گے اس میں آئیں گے تو ٹیچر سے ہم ڈائریکٹلی کہیں گے کہ وہ اس کو ٹیسٹنگ آن لائن ہی لیں, آن لائن جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہوا کرے گی. یہ جو آپ کا LMS ہے یہ کانٹینٹ ڈریون ہوگا یا انسٹرکٹر ڈریون ہوگا؟ سر یہ کانٹینٹ ڈریون بھی ہوگا, سارا کانٹینٹ ڈریون ہوگا سارا. اور اس میں جو بھی لیکچرز ریکارڈڈ ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ملیں گے جو اسٹوڈنٹس کو مس ہو جاتے ہیں اگر وہ, اور پھر اس میں آہستہ آہستہ انہانسمنٹ ہم کر رہے ہیں 1 to 1. اچھا کچھ بہت ٹائملی ہے, اس کی ٹائمنگ بڑی اچھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مارکیٹ گیپ پورا کرنے جا رہا ہے یہ, اور اتنی بڑی مارکیٹ ہے اس کلاس سے بیچنگ تک. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طریقے سے لوگوں کو, آپ نے صحیح لفظ یوز کیا تھا مائنڈ سیٹ, یہ ڈگری مائنڈ سیٹ تھا. مجھے انٹرسٹنگ بات یہ لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پچھلے تقریباً 1 ہفتے سے یونیورسٹی کے سینئر لوگ یعنی ریکٹر اور VC لیول کے لوگ ایگزیکٹلی یہ بات کر رہے ہیں جو ابھی آپ نے فرمائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی اویئرنیس ہونا بہت بڑی کامیابی ہے. کیونکہ اب اس سے پہلے تو اویئرنیس جب میں اپنے ویری لائٹر سائڈ
جب میں بہت پہلے کسی یونیورسٹی میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں تو لوگ گلے پڑ گئے میری جان چھوڑنی مشکل ہو گئی کہنے لگے بھائی آپ نے تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں کہا بھائی میں نے کبھی نہیں کہا میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ ڈگری اور چیز ہے, اسکلز اور چیز ہے. تو یہ آپ کا بہت ٹائملی ہے ماشاء اللہ. وی ہیو آل بیسٹ وشز فار یو. تھینک اور یو سو ہم مچ. اپنے پلیٹ فارم سے ای پاکستان کے جہاں جہاں اس کو پروموٹ کر سکے انشاءاللہ لے کے چلیں گے. اور بہت مجھے بہت ایسا مکمل یقین ہے اگر اسٹوڈنٹ تھوڑی سی ہمت کر لیں تو اس آپ کے پروگرام کو ہم کوشش کریں گے کہ جو گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے, وی کین ٹاک ٹو نیپٹیک, وی کین ٹاک ٹو آل آرگنائزیشنز کہ جی اس کو سپورٹ کریں. اور ظاہر ہے اگر یہ جو فیس ہے یہ کوئی ہمیں صاحب نے 16,000 روپے کہا ہے پر اسٹوڈنٹ کے لیے, وچ از ناٹ بگ, میں سمجھتا ہوں گا. اور یہ جو ظاہر ہے لیکن ضروری ہے کہ رجسٹریشن اسٹوڈنٹ کرا رہے ہیں اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی وی ول انڈیور کے جو دوسرے پروگرام سائڈ ٹریک پہ چل رہے ہیں. آپ کو اس طرح پتہ ہے کہ ہم سب کی سوچ یہی ہے کہ میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ جو پانی سمجھ چلتا ہے دریا میں بہت بڑے پارٹ پہ تو آپ اسے بجلی نہیں بنا سکتے. اگر آپ نے اسے بجلی بنانی ہے تو آپ کو اس کو پانی کی جگہ گزارنا پڑے گا ایک ایسی جگہ سے کہ وہ تیز سے گزرے وہاں سے. تو میرا بالکل. خیال ہے ابھی تک ہم پارٹ میں چل رہے تھے, ہمیں سب کو مل کے ایک پانی کو کئی جگہ سے گزارنا ہے جب وہ گرے اور وہاں سے بجلی بنے. تو میرا خیال ہے وہ ٹائم آ گیا ہے گا. اینڈ آئی ایم شیور کہ کریٹو وزڈم کبھی غلطی ہوتی ہے گی اور اب قوم بھی ریلائز کر گئی ہے کہ اسکلس کی کیا ضرورت ہے یونیورسٹیز کے اندر. جناب آپ اچھا کمنٹ کر سکیں گے اس سے پہلے جو ایفرٹس ہوئی ہیں اور ایک کے اندر ہوئی ہیں, انڈسٹری اکیڈمائزیشن میں ہوئی ہیں, اس کے وہ ڈیزائر رزلٹ نہیں ہے, کیا وجہ کیا تھی اس کی؟ سر اصل میں وہی آپ نے خود ہی کہا, مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ڈگری بٹ ڈگری اور نمبرز اور جی پی ایز, اور لوگوں نے سمجھا یہ حاصل کر کے شاید ہمیں بہت اچھی نوکری مل جائے گی, ٹھیک ہے, اور وہ نہیں ہو رہا اب. تو یہ ایک ایشو ہے. اچھا کچھ اور لوگوں نے سوالات جو کیے ہیں میں ذرا ان کا بھی جلدی جواب دے دوں. ایک کچھ لوگوں نے یہاں پہ سوال کیا ہے جی کہ ویب ڈیولپمنٹ کتنے منتھ کا ہے اور آئی ایس او 22,000 جو ہے. اچھا 22,000 جو ہے وہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ کے حوالے سے جناب جو لوگ ہیں وہ الگ پروگرام ہے, وہ اس پروگرام کا پارٹ نہیں ہے, لیکن وہ پروفیشنل ممبرشپ آپ لیں گے تو آپ کو وہاں سے وہ پروگرام مل جائے گا. اسی طریقے سے آپ جو کورس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ای میل کریں info@3deducators.com کے اوپر, وہاں سے آپ کو الگ مل جائے گا. لیکن جو لوگ وائی پی پی میں آئیں گے ان کو کم سے کم یہ 6 کورسز کرنے ہوں گے اور ورنہ سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. اور اگر وہ انڈیویجول کورس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فیسیں کیا لکھی ہوئی ہیں. سارے ٹائم ایوننگ ٹائم ہوں گے, جتنی بھی کلاسز ہوں گی شام 7 سے 9 بجے تک ہوں گی, ٹھیک ہے. ونس ان اے ویک کلاس ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ پورا شیڈیول ہم آپ کو جو ہے وہ ابھی آپ کو ای میل کر دیں گے, جو لوگ بھی جوائن کیا ہے میں نے, اور ہم اس پہ بھی ڈال دیں گے. اچھا سر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جناح صاحب بھی آن لائن ہیں. میں بڑا مشکور ہوں کہ جناح صاحب بھی جو ہیں وہ انہوں نے کنیکٹ ہمیں کیا ہے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو. جناح صاحب پلیز آپ کچھ کمنٹس کرنا چاہیں اور بات کرنا چاہیں پلیز. جناح صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جب تک جناب صاحب یہ بولیں جناب صاحب, بولیے جناب صاحب, بولیے پلیز. کچھ کسی نے مائک اپنا کھولا ہوا ہے, وہ مائک بند کر لیں پلیز اگر, تو آواز آ جائے گی. اور اپنی وہ بھی بند کر دیجیے پلیز آپ لوگ. ارتضیٰ آپ اپنی مووی بند کر دیجیے پلیز, اپنا ویڈیو کیمرہ بند کر دیجیے پلیز. جی شکریہ. اچھا جناح صاحب آپ کو اب آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جیسے جب تک جناب صاحب آتے ہیں لائن پہ, میں ایک اب شارٹ بات بولنا چاہوں گا. جی سر. بہت پہلے شروع میں علامہ اقبال کی یونیورسٹی ٹی وی ذریعے لوگوں کو پڑھایا کرتی تھی, یعنی ٹی وی چینل پہ پروگرام ہوتے تھے, لوگ پڑھتے تھے وہاں سے, اور مجھے بعد اچھا سکسیس ریٹ تھا لرننگ کا اس کا. اس کے بعد کئی ایکسپیریمنٹ ہوئے, بچے یونیورسٹی نے بھی کیے, اور آج کل بھی اوپن یونیورسٹی وغیرہ میں ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. مجھے یہ گیپ فیل ہوتا تھا ہمیشہ کہ کوئی ایسا ایل ایم ایس ٹائپ چیز اور ڈائریکٹ جو بچہ ہے اس کے درمیان میں ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں سے بچہ گائیڈنس لے سکے اور ہیلپ لے سکے, کیا ہو رہا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو کیونکہ اگر آپ کی بات
کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں کیا ہے. ہم آپ کو علم ہے شاید کہ ہم دیہاتوں کے اندر RICs بنا رہے ہیں، رورل انکیوبیشن سینٹر. کیونکہ دیکھیے جب دیہات کا بچہ شہر میں پڑھنے آتا ہے تو وہ اپنے ایڈوانٹیج کھو بیٹھتا ہے، رہنے کی مسئلے اس کے، اور وہ اس کے ٹرانسپورٹ کے مسئلے اور بھی زیادہ مسئلے ہم باپ کے. لیکن اگر یہی پروگرام اس کو اپنے گھر سے یعنی آدھے منٹ کے فاصلے پر ایک جگہ پہ وہ جا کے اس کو انٹرنیٹ مل جائے، وہ دیکھ سکے اور ٹائم کے اوپر اٹینڈ کر سکے، تو وہ جو بندہ وہاں بیٹھا ہے جس کو میں RIC میجر کہتا ہوں اپنی زبان کے اندر، تو وہ اس کو گائیڈ بھی کرے گا کہ دیکھو بھائی کل یہ ہو رہے گا اور یہ کر لو اور یہ پرنٹ آؤٹ لے لو اور یہ دیکھو یہ ہونے والا ہے. تو شاید آپ کے پروگرام کی آؤٹ ریچ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ اب ایک آپ کے LMS اور اس بچے درمیان میں ایک ایسی اینٹی آ گئی کہ جو کہ آپ سے بات سمجھ رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، جو بچے کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو سمجھا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کی کوئی بڑی سی ٹوکن فیس بھی لے گا، وہ ایکسپیکٹ کرے گا. اب وہ ٹوکن فیس چاہے CIT دے اس کو، اگر میں وہ CIT کی بات کروں اپنے اٹھاؤں گی، وہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک فیسیلیٹیٹر ضرور ادا کر سکتا ہے. اس لیے آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیے؟ سر اس کے اوپر دیکھیں، میں نے ابھی پہلے تو یہ سوچا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ، تو پہلے تو ابھی ذرا بھائی پہلا پروگرام ہے اور ہم انشاءاللہ ہر مہینے اس پروگرام کو کریں گے. ہر مہینے ہمارا پروگرام کا ارادہ ہے. اور جو نیکسٹ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے، جیسے اگر ہم فار ایگزامپل جاتے ہیں رورل ایریاز کی طرف، تو آبویسلی اس رورل ایریاز کے لیے ہمیں ٹیلی کام سروسز کو دیکھنا ہے. اور اگر ہم ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ کچھ بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے وہاں پر اگر ایکسیس ہے انٹرنیٹ کا، تو یہ ساری چیزیں ہم ان کو وہاں پر دے سکتے ہیں، اور یقینی طور پر ان کے لیے ہم کچھ اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جناب صاحب، سب سے پہلے تو میں جاوید صاحب میں آپ کو دوبارہ ایک بار شکریہ ادا کروں کہ کچھ 10-15 سال پہلے یہ بوٹ کیمپ اور اس طرح کی چیزیں ہمیں سنائی دی گئی تھی، اور اس وقت بھی ہم نے کچھ کوشش کی تھی. لیکن آج ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کا پورا پروگرام سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویری گڈ، ایکسلنٹ پروگرام. اور آپ مجھے اور ہمیں سیلس مین سمجھیں اس پروجیکٹ کا. اور اس سے پہلے بھی یہ 2-3 دفعہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کو کر چکے ہیں. اور تھوڑا سا میں جاوید صاحب تھوڑا سا ڈفرینٹ کروں گا. جو میٹرک پاس کی بات کر رہے تھے، ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے جو ماشاء اللہ بہت جینیئس نکلے IT میں. اور IT میں میرے خیال سے میں اس وقت میں بات کرتا تھا جب یہ آپریشن بدل یہ سب چل رہا تھا، اور میں کہتا تھا یہ IT جو ہے نا یہ بچوں کا کھیل ہے. بچے بھی جو ہے ماشاء اللہ بڑے بڑے سرٹیفکیشن حاصل کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب از ویری گڈ، ویری ایکسلنٹ. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو اس بات سے خوشی ہو رہی ہوگی کہ جو 15 سال پہلے جو ہم سبق پڑھ رہے تھے آج وہ ریئلائز ہو رہا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جیرا صاحب نے ایک بات یاد کرا دی مجھے. میں نام نہیں لوں گا، ویسٹ پور کا بہت عظیم آدمی ہے بزنس سیکورٹی میں. اس نے کہا کہ جو لفظ CSS کی ہے وہ میں نے عمار جعفری کے بوئے سنا کیا، تو میں نے بات کی. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن کہ چلو ایک اتنا بڑا آدمی جو اسپورٹ کا چیمپئن ہے وہ کہتا ہے کہ جیرا صاحب والی بات صحیح ہے کہ وہ جو آپ باتیں ہمارا ہی ہم کچھ پہلے کرتے تھے، اب ہمارا پوزیشن بھی تھا، اب تو ہم پاگل پر جاتے ہیں اس سے پیچھے پڑ گئے ہیں. بلکہ اب تو اپنا بھی ڈر لگتا ہے، وہ نا جنون ہوتا ہے بندے کو، جنون پھر اسٹیج پہ اپنا ایک بندہ اپنا ڈر لگتا ہے یہ جنون مجھے کہاں لے کے جائے گا. تو آئی فلی اگری ود جنید صاحب کہ ہم آپ کے سیلس مین ہیں اس کے بعد. اور ڈاکٹر صاحب میں سمپل سی بات کروں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں ہم نے بڑا ہنگامہ کیا اسے بیک کیا ہے. ایک فراڈ ہوا ہے ابھی پنجاب گورنمنٹ کے اندر، اور وہ آپ کو نے ڈالا بھی ہے سسٹم میں، آپ نے دیکھا ہوگا. میں 4 دن جاگتا بھی رہا اس ساری چیز کو چیز کرنے کے لیے. ابھی اس کے بعد دیکھا اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہم. تو اس فراڈس کی موجودگی میں جب کہ کسی کو نہیں پتا، لوگ آگے باہر سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے کروڑوں روپے کے چلے جاتے ہیں آگے، تو ہمیں بالکل آنا چاہیے آگے اور ہمت اور حوصلے سے آنا چاہیے. اور کیونکہ جس طرح آپ اوپنلی اپنی باتیں بتا رہے ہیں، ہمارے کو بتائیں کہ بھئی یہ اس کے فائنینشیلز ہیں. کیونکہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو ہیومن بینگز ورک فار دیم سیلف، اور جب تک اس کی فائنینشیل ویبلٹی نہیں ہوگی، وہ سسٹین نہیں کرے گا. بس ہمیشہ یہ کہا کہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایک دفعہ موقع ملتا ہے انسان کو کھونے کا، پھر وہ کریڈیبل نہیں بن سکتا. ہم سب نے ایسا بہت محنت کی ہے اس کام میں، ہمت کی ہے. اس جو آپ کی ویبنار ہے اس میں میرے فیکلٹی کے بہت لوگ سن رہے ہیں. مجھے یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک جنرل جب میں جاب میں تھا تب بھی کرتا تھا، اب تو سر میں پرائیویٹ سیکٹر میں. تو یہ کہ آپ کی ایفرٹ ہے، ہم سپلیمنٹ کریں گے اس کو. اور آپ نے صحیح کہا کہ ہم اس کو ریویو کریں گے. دیکھیں نا، اگر اس میں ہم سمجھیں گے کسی اسٹیج کے اوپر کہ اس میں پرابلمز آ رہے ہیں کہ گیپس آ رہے ہیں کہ لوگوں کو مسائل آ رہے ہیں کہ مجھے اور اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتا
سوائے اس کے کہ جو اس کے فائنینشیلز ہیں کیا کرونا کے دوران یا اس کے بعد، تو میں لیٹ می تھنک بیک اینڈ آئی گیٹ بیک ٹو یو ان یور نیکسٹ ویبار کہ میں اس کو سننا شروع کروں گا. میرے ذہن میں کو آ رہا تھا لون دینے کا اسٹوڈنٹس کو، انٹرسٹ فری لونس دینے کا. لیکن کیریئر کے لیے لون بڑے آرام سے مل جائے گا. اگر ہم کسی لوگوں سے بات کریں کہ بھئی یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیسہ نہیں ہے تو آپ ان کو لون دیں. میرے اپنے بیٹے نے خود جب اسٹینفورڈ میں پڑھا تھا تو اس کو دو سیمسٹر فیس جمع کرانی پڑی تھی. میرے پاس پیسہ نہیں تھا دینے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ میں غور کروں گا کہ جو اسٹوڈنٹ اس میں ایڈمیشن لیں اور میں اپنی فیکلٹی سے بات کروں گا کہ ہم ان کے لون کو انویسٹ کریں اور ہم اسے گارنٹر بن جائیں. لیٹ ویری فرینک تو پرابلم ہوگی گارنٹر کی تو سی آئی ڈی گارنٹر بن جائے. مطلب میں ہر اس ایکسٹینٹ تک جانے کو تیار ہوں جس کے اندر آپ کے اس پروگرام پہ. لیکن ایسا ابھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی اویئرنیس آ رہی ہے، ڈفرینٹ یونیورسٹیاں شروع کر رہی ہیں سر. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی ایک دوسرے کے ساتھ. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب آدمی مجھے کہتا ہے کہ یار آپ میرے ساتھ صرف کام کریں. میں نے کہا بھائی یہ 50,000 من کا ذریعہ ہے، اس کو اٹھایا جائے گا. کیسے ممکن ہے ایک آدمی تم اس کو اکیلے اٹھا دو گے؟ تو ڈاکٹر صاحب اس کو سب کو مل لے کے چلنا ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جنید صاحب نے کہا ہم آپ کی بہت شکریہ سر. تیار ہیں اس کام کے لیے. سر پیشن پیسے دنیا میں بہت کمائے، مزید کما لیں گے، لوز کر دیں تو فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو قوم کی جو ہمارے یوتھ ہے اس کو آگے لے کے آنا ہے اور جب لے کے آنا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں سر. بہت 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 شکریہ سر آپ سب لوگوں کا اور پارٹیسپینٹس کا. میں آپ کو ایک اور سکسیز اسٹوری لوگوں نے کہا کہ آپ کی کیا ہے. دیکھیے آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں آواز مجھے نہیں آ رہی، کیا آپ آ رہی ہے؟ سر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے آواز سر؟ ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ایک اپنی لوگوں نے کہا جی سکسیز اسٹوری جو ہے وہ بتائیے. یہاں پر مجھ سے چیٹ پہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سکسیز اسٹوری کیا ہے. دیکھیے میں کوئی آج کا تو پیدا ہوا ہوں نہیں، ظاہر بات میرا مجھے ٹائم گزر گیا ہے. میں نے آپ سے کہا 22 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور دنیا بھر میں جا کے میں ٹریننگ کرائی ہے میں نے اور کراتا رہتا ہوں. تو میں 1 لاکھ پروفیشنلز کو ٹرین کر چکا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی عجیب سی. جب میں پاکستان میں 2006 میں نے یہ شروع کیا تو میرے پاس 4 لڑکے آئے. 4 لڑکوں نے آگے کہا کہ سر آپ سے ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھنی ہے. اس زمانے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ورڈ یوز نہیں ہوتا تھا، ویب مارکیٹنگ پڑھنی ہے. اچھا میں وہ آدمی ہوں جس نے پاکستان کا پہلا پروجیکٹ herbaladvisor.com فرسٹ ٹائم جو ہے وہ انیشیٹ کیا تھا ای کامرس کا 1997 میں. اچھا اب وہ لڑکے آ گئے میرے پاس. میں نے کہا بھائی تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سر یہ ہم 2 لڑکے میٹرک پاس ہیں اور یہ 2 میٹرک میں فیل ہو گئے تو ہم ابھی نا اس کو کر لیں گے میٹرک انشاءاللہ. تو میں نے کہا کیسے پڑھو گے؟ اس نے کہا سر وہ کیا کہتے ہیں پڑھ لیں گے، آپ پڑھائیں، بس آپ سے پڑھنا ہے، ہم سے آپ سے پڑھنے آئے. میں نے کہا اوکے جی ٹھیک ہے جی. میں نے آپ یقین کریں کہ ان کو 6 مہینے ویب مارکیٹنگ کا کورس کرایا اور میری فیس بہت زیادہ تھی اس وقت اور وہ لوگ بڑی مشکل سے وہ فیس دے رہے تھے. مجھے پتہ تھا جب تک یہ مشکل سے نہیں دیں گے یہ پڑھیں گے نہیں. انہوں نے وہ فیس ارینج کی، بہت بعد میں بھی دی، کسی نے 10 مہینے بعد بھی لوگوں نے فیس لا کی تھی مجھے. میں نے اس پہ یہ نہیں کیا لیکن میں نے اپنی فیس کم نہیں کی تھی اس وقت. میں نے ان کو وہ کورس کرایا اور انہوں نے اس کے بعد اپنا کام شروع کیا. سر میں ان کا نام نہیں لوں گا. ٹوڈے دے ہیو 5000 پیپل ان دیئر آرگنائزیشن اور وہ دنیا میں جو ان کی کمپنی کے اندر 100 زبردست لڑکے ہوتے ہیں ان کو 1 مہینے کے لیے وہ امریکہ لے کے جاتے ہیں، پورا امریکہ گھماتے ہیں، پورا امریکہ گھماتے ہیں 100 لوگوں کو. اینڈ اسٹل دے 4 آر میٹریکولیٹڈ، انہوں نے آگے پڑھا ہی نہیں، اینڈ دے آر ان آئی ٹی. تو میرے پاس ایسی ایگزامپلس بہت ساری ہیں. ظاہر بات ہے 1 لاکھ اسٹوڈنٹ پوری دنیا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، چاہتا ہوں تو ملتے ہیں. تو اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے بٹ دے آر ورکنگ ان آئی ٹی اینڈ دے ہیو اے ٹاپ ناچ ان دیئر آرگنائزیشن. کیونکہ آرگنائزیشن کو بھائی کام چاہیے، آرگنائزیشن کو ڈگری نہیں چاہیے. تو میں آپ لوگوں سے بہت آپ لوگوں کا شکریہ، میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں نے میرے اس پروگرام کو جوائن کیا. مجھ سے سکسیز اسٹوری میری جب انٹرنیٹ پہ لکھ لیجیے میری سکسیز اسٹوری. مجھے میرا نام ڈاکٹر محمد شہیر وقار ہے. آپ انٹرنیٹ پہ لکھیے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا میری سکسیز اسٹوری کیا ہے. میری کوئی سکسیز اسٹوری نہیں ہے، میں تو آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. تو جناب تھینک یو سو مچ ایوری بڈی. اور
آپ لوگ اگر اس پروگرام کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو کروانا چاہتے ہیں مزید اس پروگرام کو جوائن، تو ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ ای میل کر دیں گے، اور یہ بھی اس کا لنک بھی ای میل کر دیں گے جو یوٹیوب پہ ہمارے پاس ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کسی اور کا کوئی کویشچن تو نہیں ہے، اگر ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اینی کویشچن؟ کوئی اگر ویسے ہی پوچھنا چاہتا ہے مائک کھول کے پوچھ لے، ایک آدھ آدمی مائک کھول کے اگر پوچھنا چاہتا ہے۔ ازور کا ہم ابھی ازور بعد میں کرا دیں گے، ابھی ازور کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی اتنی ساری۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام طلعت ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی شارٹ کورسز اگر ہم فار ایگزامپل ہم 2 یا 3 منتھس کے یا 4 منتھس کے ہم کچھ اگر اٹھانا چاہیں تو کورسز، تو اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ہاں دیکھیے طلعت صاحب، یہ ہماری جو ایک تو میں نے کہا نا یہ ینگ پروفیشنل پروگرام کی ممبرشپ ہے، ایک ممبرشپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اوپن ہو رہی ہے، وہ ہے پروفیشنل ممبرشپ۔ اگر آپ اس میں آ جائیں گے تو ہماری ویب سائٹ سے پھر آپ ایک پروگرام بھی چوز کرتے ہیں، وہ سال بھر میں آپ چاہیں کتنے کورسز کر لیں، ٹھیک ہے، ان کی فیس ممبرس کے لیے الگ ہے۔ اب آپ جب وہاں ویب سائٹ پہ 3deducators.com پہ جائیں گے تو وہاں ممبر کے لیے الگ فیس ہے، نان ممبر کے لیے الگ فیس ہے، انٹرنیشنل لوگوں کے لیے الگ فیس ہے، تو ظاہر بات ہے کہ فی میں کافی ڈفرینس ہے۔ اگر آپ ممبر ایک دفعہ بن جاتے ہیں تو وہ پروفیشنل ممبرشپ لے لیجئے اور کرتے رہیے سال بھر، جتنے بھی آپ کو کورسز ہیں آپ کو بہت کم ملتے رہیں گے۔ جی مجتبیٰ، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ Sir, how many courses do we have? How many courses do we have for organization management? آرگنائزیشنل مینجمنٹ کے دیکھیے ہمارے پاس تقریباً کوئی 150 کورسز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری ویب سائٹ پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ سو اگر وائی پی I'm talking about only YPP. وائی پی پی کے تو آپ کو میں نے دکھایا نا، یہ آپ کو لیٹس سی اوور ہیئر، وائی پی پی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ ہمارے پاس پورے 12 کورسز جو ہیں نا وہ آپ کے پاس موجود ہیں، اینڈ دیز آر دا پروگرامس۔ سوری، We have IT یہ courses. We یہ have IT courses as well in IT management. جی یہ ہے نا ہمارے پاس، دیکھیے یہ ہمارے پاس جو پروگرام ہے، یہ پروگرامس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ پروگرام جو کہ ریلیٹڈ ہیں اونلی فار مینجمنٹ سائنس، مینجمنٹ ایسپیکٹ۔ اب اس میں جو بائی پی پی کے اندر یہ مینجمنٹ کے کورسز ہیں سارے۔ آئی ٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہی ہوتی ہے۔ Project management. Okay, sir. ٹھیک ہے جی، اینی فردر کوشچن؟ جی ایکسکارٹ آپ پوچھ لیجیے، ای اسپورٹس۔ ₹16,000 پر کورس ہے۔ نہیں، وہ میں نے ایسے باکس وائز آپ کو اس لیے دکھایا کہ وہ ایک ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، جیسے پروجیکٹ مینجمنٹ، سپلائی چین مینجمنٹ، ایچ آر مینجمنٹ، تین چیزیں ہیں اس میں۔ ایسے ہی آئی ٹی کے اندر ہم نے ذرا اس کو سیگریگیٹ کیا تھا، سائبر سیکیورٹی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، تو یہاں پہ دو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہیں۔ تو لیکن یہ جو ایک کیپشن لکھا ہوا، یہ کورس ہے، یہ سائبر سیکیورٹی کا جو کورس ہے یہ اٹ سیلف 2.5 مہینے کا ہے، ایتھیکل ہیکنگ 3 مہینے کا ہے، سرچ انجن 2 مہینے کا ہے، پھر 2 مہینے، کچھ کورس 3 مہینے کے ہیں، کچھ 4 مہینے کے ہیں۔ یہ سپلائی چین جو ہے وہ 4 مہینے کا کورس ہے۔ اگر آپ دیکھیں سپلائی چین کا ہمارے پاس اب ڈائریکٹ کورس کرنے آتے ہیں تو ہم 45,000 روپیز کا کرا رہے ہیں، اور اس میں وائی پی پی کے اندر آپ 16,000 روپے کا کر لیں گے، 4 مہینے میں 16,000 ہی دینے ہیں آپ نے، لیکن دینے ایک ساتھ ہی ہیں آپ نے۔ جی بالکل ایسے ہی جی 5,000 اگر آپ پروفیشنل ممبرشپ میں آئیں گے تو آپ 3D کی ویب سائٹ سے کوئی بھی کورس کر سکتے ہیں، اس کی ممبرشپ پہ لکھا ہوا ہے آلریڈی کہ فیس کتنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حسام، یہ پریزنٹیشن آپ کو مل جائے گی ہماری ویب سائٹ پر، ہمارے یوٹیوب چینل پر آ جائے گی، جو کہ ہم ابھی گروپ میں شیئر کر دیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اینی ادر کوشچن؟ جی بولیے طلعت محمود صاحب۔ اچھا، اس کا میں نے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم وائی پی پی میں رہتے ہوئے پھر بھی ہم 1 یا 2 یا 4 کورس
भी हम कर सकते हैं, या हमने YPP लाइसेंस में वो पूरा 1 साल का कोर्स करा हमने PG में, या हम सिर्फ 1 या 2 या 3 कोर्स कर सकते हैं? नहीं, YPP के अंदर कम से कम आप 6 कोर्सेज करेंगे तो ही आपको जो है जी ज़रूरी है वो दरबार एसोसिएट डिप्लोमा है। 6 कोर्सेज एसोसिएट डिप्लोमा एंड 12 कोर्सेज आर कंप्लीट डिप्लोमा। ओके जी, एनीबडी एल्स? वरना अदरवाइज आप ये करेंगे कि आप फिर प्रोफेशनल मेंबरशिप ले लीजिए, 2-3 कोर्स करिए, 4 करिए, 5 करिए, जो मर्जी, साल भर में जब आपको टाइम मिले आप कोर्स कर लीजिए। मेंबरशिप एक्सपायर होने से पहले पहले रजिस्टर करा लीजिए अपने आप को, वो हमारा उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है सब कुछ कि क्या करना है आपने। सर एसोसिएट जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे बिना बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा जी सर। एक जगह और ज्वाइन करना है। सर वंडरफुल शो सर, वंडरफुल प्रोग्राम, और मैं हम लोग आपके साथ हैं सर, शुक्रिया सर। हमारे लाइफ में बताइएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। सर थैंक यू सर, थैंक यू नवाजिश सर। जी मुश्तबा, मैं आपको सारी ईमेल पे आपको मिल जाएंगी, ईमेल पे सारी चीज़ें। बिल्कुल जी जी, वो ले सकते हैं, फिर उसकी फ़ीस अलग है। उसकी फ़ीस हमारी वेबसाइट पे लिखी हुई है, प्रोफेशनल मेंबरशिप की फ़ीस वेबसाइट पे लिखी हुई है। जी बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल। ठीक है जनाब, आई थिंक सो ओरेकल डेवलपर का या ओरेकल एपेक्स का कोर्स हो रहा है। हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे, यंग प्रोफेशनल लीडरशिप प्रोग्राम जो दिया हुआ आ रहा है उसी को क्लिक करें, पूरे ब्रोशर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी कोई सवाल और कोई पूछना चाह रहा है? अच्छा, बहुत मैं समझता हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन आंसर हो गए हैं और लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक इसमें चीज़ों को समझ गए हैं। फैसल वदूद साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बात समझ में आ रही है जो हमने आज प्रोग्राम आपके सामने रखा है? इट्स अ न्यू प्रोग्राम, ऑब्वियसली अवेयरनेस, और यकीनी तौर पर जी सर, वेरी इंफॉर्मेटिव। और अभी मैं तो खुद लर्नर हूँ, इसलिए मैं खुद सीख रहा हूँ, तो आपकी गाइडेंस में इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे, और जैसे आप कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। लेकिन quite good, I enjoyed and I learned a lot from this, so looking forward to working with you on this. थैंक यू सो मच फैसल साहब। जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीबॉडी, आपने ज्वाइन किया, अपना टाइम दिया। इंशाल्लाह हम हर महीने कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को करें, और जो लोग, एक बात मैं आपको बताऊं, जो YPP का मेंबरशिप लेंगे उनको फ्री वेबिनार्स हम देंगे, वो फ्री वेबिनार लेंगे हमसे, ठीक है? बाकी लोग नहीं ले सकेंगे, वो सिर्फ YPP के लोग ले सकेंगे। एंड वेबिनार विल बी ऑन दी हाई एंड टेक्नोलॉजीज एंड ऑब्वियसली अदर थिंग्स। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हूँ अगेन मैं, आपने मुझे सुना और मेरी बात को समझा, और आपने एक बहुत ही महज़्ज़ब तरीके से बातों को सुना और समझा। मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह हम अगली दफ़ा भी ऐसे ही मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। अपने जानने वालों में अपने लोगों को ये बताइए कि हम क्या चीज़ लेकर आए हैं और क्या आपको बेनिफिट दे सकते हैं। इंशाअल्लाह कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी हम कुछ चीज़ें ओपन करने जा रहे हैं, उसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी जनाब, बहुत शुक्रिया।